کہ ابھی اس بچے نے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اپنے بازو جو ہیں وہ زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں، یعنی بازو جو ہیں وہ زمین پر لگا دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اتنی اونچی آواز سے نماز پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے بندے کو سنائی دیتی ہے۔ یہی کہا تھا آپ نے؟ اچھا، اس میں یہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے تو وہ دیکھیں، دو باتیں بنیادی طور پہ نماز کی ادائیگی میں ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایسی چیز نماز کی ادائیگی کے منافی ہوگی جس میں تکلف پایا جائے، یعنی میں اصولی باتیں آپ عرض کر رہا ہوں، جس میں تکلف پایا جائے۔ تکلف یہ ہے کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ نیچرل طور پر، فطرتی طور پہ جہاں انگلیاں بنتی ہیں وہاں رکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نہیں اس طرح انگلیاں سیدھی کرو تو اس میں ایک تکلف ہے۔ اس طرح جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فطرتی انداز میں کھڑا ہو۔ اگر اسے کہا جائے بالکل پاؤں جوڑ کے رکھو تو یہ بھی غیر فطرتی ہے، اسے کہا جائے بہت زیادہ فاصلہ کرو تو یہ بھی ایک غیر فطرتی چیز ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نماز میں تکلف جس کی بنیاد ہو وہ منع ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں ہر وہ چیز منع ہے جو سستی پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا بندہ جمائی لیتا ہے، جمائی کب لیتا ہے؟ جب یہ سست ہوتا ہے، کوئی سوچ رہا ہے کہیں اور تو اس کو جمائی آ گئی۔ اسی طریقے سے بندہ سجدے میں گیا ہے کہ اس کے بازو جو ہیں وہ پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بازو زمین پر لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں سستی پر دلالت کرتی ہیں، یہ حقیقت نماز کے منافی ہیں۔ اس لیے جب مرد، عورت کا مسئلہ الگ ہے، اس مسئلے میں مرد جب وہ سجدے میں جائے گا تو اس کے بازو جو ہیں وہ پیٹ کے ساتھ نہیں لگے ہونے چاہیے، نہ زمین پر لگے ہونے چاہیے، بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں اور پیٹ سے الگ ہوں، اور اس کے جو ران ہیں یہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ ٹچ نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ اور بات ہے، یہ میں روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی یہ چیزیں ایک چستی پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ نماز میں سستی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، تو اس لیے بازوؤں کا زمین پر لگا دینا جو ہے یہ مکروہ ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں، عورت جو ہے، عورت کو چونکہ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو سمیٹ، یعنی عورت کے لیے ایک بند کمرہ ہوتا تھا، پھر برآمدہ ہوتا ہے، پھر صحن ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ برآمدے میں نماز پڑھنے کی بجائے بند کمرے میں نماز پڑھے، اور صحن کی بجائے برآمدے میں نماز پڑھے، یعنی اتنا نماز میں بھی اس قدر اس کو اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اسے یہ کہا گیا ہے کہ جب عورت سجدے میں جائے گی تو وہ مرد کی طرح اپنے بازو الگ نہیں کرے گی، بلکہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ یہ عورت کا حکم ایک استثنائی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے سے سجدہ کرے گا کہ اس کے بازو نہ زمین پر لگے ہوئے ہوں، نہ ران اس کے پیٹ سے مس کر رہے ہوں، بلکہ الگ ہونے چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، یہ غیر شعوری طور پہ عموماً ہوتی ہے، اس میں کوئی بحث کرنے کی بات نہیں ہوتی، تو یہ غیر شعوری طور پہ ہوتا ہے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ بہرحال یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ الفاظ کا تلفظ کرے کہ وہ خود محسوس کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایمان جو ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اگر ایک بندہ تلفظ ہی نہ کرے اور دل میں ہی الفاظ دہراتا رہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وہ اپنے تلفظ کرے، اس کے کانوں تک اس کی آواز اس طریقے سے پہنچ جاتی ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے تلفظ کرنا کہ ساتھ والا بندہ کو سنے، یہ نماز میں صحیح نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی، اور کوئی بات؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اپنے کانوں تک آواز، میں عرض کر رہا ہوں نا
یعنی وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ تلفظ کرے اور بول کے اس میں آئے، جب وہ تلفظ کرے گا تو اس کے کانوں تک اس کی آواز پہنچے گی۔ جی لوگ جو ہے نا بغیر صف کے بھی نماز پڑھتے ہیں، مطلب جماعت ہو رہی ہے جلدی آنے کی بجائے مطلب رکوع میں چلے گئے۔ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں نا ایک بنیادی بات ہے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رکعت مس نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ بندہ وہ ٹھپ ٹھپ کرتا ہوا بھاگ کے آئے کہ میں رکعت میں جا کے مل جاؤں۔ علیکم الوقار والسکینہ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ یعنی اگر کوئی بندہ دوڑ کے آتا ہے تاکہ وہ رکعت مجھے بعد میں نہ پڑھنی پڑے، یا کسی کی نیت بہت اچھی ہو تو وہی میری ایک رکعت کا ثواب جو ہے وہ مجھے اس کا بھی مل جائے، اس کی نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو وقار کے ساتھ چلے، یہاں بھی اس کو جماعت مل جائے وہاں آ کے شریک ہو جائے، لیکن وہ صف میں کھڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صف تو ابھی آگے ہے اور وہ امام صاحب رکوع میں چل گئے ہیں تو وہ غائب چھوڑ کے پیچھے اللہ اکبر کر لے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ صف بندی بہت ضروری ہے، اس کی بڑی تلقین کی گئی ہے، بعض موقعوں پر تو اس کا حکم بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صف کے اندر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کوئی سوال؟ سجدے میں کافی بندے جاتے ہیں تو پاؤں پیچھے سے کھا لیتے ہیں دونوں۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں، جب ایک بندہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے کا پاؤں پر لگے رہنا واجب ہے، کم از کم انگوٹھے کا، اور باقی جو ہے وہ سنتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندہ بالکل ہی اس نے پاؤں اوپر اٹھا لیے ہیں تو اس نے ایک واجب کا ترک کر دیا ہے۔ اس لیے سجدے کی، جب بندہ سجدے میں جائے تو اس طرح اپنا پاؤں کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے، یعنی انگلیاں پیچھے بھی نہیں نکالنی ہوتی سجدے کی حالت میں۔ انگلیاں جب کھڑے ہونا ہے نا، اس وقت بھی اپنے پاؤں بندے کے سیدھے ہونے چاہیے، دائیں بائیں نہیں۔ ہمہ تن سو ہو کر بندہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو یا قبلہ کی جانب وہ کھڑا ہو۔ جب وہ سجدے میں جائے گا تو اس کی انگلیوں اگلے طرف کو مڑی ہونی چاہیے تاکہ اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ واجب ہے کہ اس کی یعنی انگلیاں جو ہیں ان میں سے ایک انگوٹھا کم از کم، با اختلاف روایات، انگوٹھا کم از کم زمین پہ لگا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے پاؤں اٹھا دیا ہے تو اس نے ایک واجب کو ترک کر دیا، اور واجب ترک ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی بیماری ہے تو الگ چیز ہے، کوئی عذر ہے کسی کو وہ الگ چیز ہے، لیکن بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بندہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے، بلکہ وہ جس طریقے سے ہم بیٹھتے ہیں کہ بایاں پاؤں بچھا ہوا ہوتا ہے، دایاں پاؤں کھڑا ہوتا ہے، تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے اگر بیٹھے گا تو یہ کراہت سے کم از کم خالی نہیں ہوگا۔ جی، وہ الگ بات ہے، اگر کسی کو تکلیف ہے وہ الگ بات ہے۔ اور دوسرا یہ جو لوگ یہاں پر ہمارے کچھ لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ذرا پرابلم ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہوئے، یہاں تو کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا، یا تو اس لیے کہ میں جمعے پر ہوتا ہوں تو وہ میں نہیں دیکھ سکتا، میں جہاں درس دیتا ہوں تھوڑے مجمع میں، تو جب وہ رکوع کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ اٹھا کے آگے کر لیتے ہیں، گھٹنوں سے اٹھا کے نا آگے کر لیتے ہیں، اس پر پھر وہ ایسے، اور میں یہ تکلف ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ گھٹنوں پر ہی رہیں، اور وہ رکوع کے لیے جتنا جھک سکتا ہے جھکے،
اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ اٹھا کے آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بعض جگہ پر جیسے یہ کرسی پر بنا ہوا ہے وہ آگے، اس پر بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی جھک جائے بس۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، نہ بھی جھک سکتا ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس کا بڑا مرتبہ ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا جی۔ لیکن یہ ہے کہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے، اگرچہ یہ مسئلے اجتہادی ہیں، یہ اجتہادی مسئلے ہیں وہ آج کل پیدا ہوئے، لیکن اصول یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یعنی جب اس نے سجدے میں جانا ہے تو یعنی رکوع میں جانا ہے تو بالفرض وہ اتنا سجدے میں جھک سکتا ہے تو رکوع میں اتنا جھک لے، سجدے میں اتنا جھک لے، اس کو ہاتھ اٹھا کے آگے لے جانے کی یا نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے اوپر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ بس نماز کے بعد فوری طور پر لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا نماز اپنی شروع کر دیتے ہیں، بجائے نماز اپنی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ساتھ ہی وہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر۔ دیکھیں میں یہی عرض کروں گا کہ اس میں نا کوئی یعنی اتنا زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اور حق یہ ہے کہ نماز پڑھے بندہ آرام سے، کوئی ذکر اذکار ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس میں شرکت کرے۔ اصل میں نا یہ میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارا اوورآل اللہ ماشاءاللہ ایسا ہی رویہ ہے کہ ہم مسجد میں بڑی ایک فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے مسجد میں ٹھہرنا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو کسی کی مجبوری ہے، کوئی شدید مجبوری ہے، تو اس کی تو بات الگ ہے، لیکن جس طرح یہاں ہے کہ بندے نے کہتا کہ میں 80 سال کھڑا رہتا نہ گزرتا تو میں فائدے میں رہتا، اس لیے اس کی تائید نہیں ہو سکتی، یہ غلط رویہ ہے، اور کوئی نہیں ایسی آگ بھی نہیں لگی ہوتی، بس ایک عادت ہے، یعنی ایک عادت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نکلنا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہم تو نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کوئی تھوڑا سا دعا میں وقفہ ہو جاتا ہے، یہاں تو لوگ بس سلام پھیرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، تو یہ کوئی مستحسن نہیں ہے، بہرحال یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس سے نا دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھ کے نا فوراً ہی نہ اٹھ کھڑے ہوا کرو، تھوڑا سا بیٹھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، تھوڑا سا تحمل سے کام لیا کرو۔ تو یہ چیزیں روح نماز میں آتی ہیں، ان پر کوئی فقہی زبان میں ہم ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن کسی نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں پہلے آپ اس چیز کو یعنی یہ جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کسی کو گزرنا پڑے تو وہ کتنی حد سے گزر سکتا ہے، بڑی لاجیکلی بات۔ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کو منع کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی نا دین کے ہر حکم کی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ایک بندہ نمازی کے آگے سے گزرے گا تو نمازی کی توجہ ہٹ جائے گی، نمازی کی توجہ بٹ جائے گی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس آ کر سلام نہ کرو، یعنی بندے نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ کہتے ہیں السلام علیکم، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، دو سنتے پڑھ رہے ہیں، اس کی ممانعت ہے، کیوں؟ اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اس طرح نمازی کے پاس کوئی اونچی آواز سے تلاوت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو اس لیے روکا گیا ہے کہ نمازی کی توجہ نہ ہٹے۔ اب یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ فطرتی طور پر ایک صف کی حد تک دیکھتا ہے، یعنی اگر وہ یہاں کھڑا ہے نا، اگر وہ سامنے نہ دیکھے، اپنے جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے وہاں دیکھے، قیام کی حالت میں سجدہ کو دیکھنا چاہیے، اگر یہاں دیکھے گا تو اس کی نظر زیادہ سے زیادہ آپ 2 صفیں کر لیں، 2 صفوں سے آگے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر گزرنا پڑ جائے تو میں کہتا ہوں کہ 3 صفوں کے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، اس سے اس کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، اس کی اجازت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گزرنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ ایسے یعنی پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو بندہ کھڑا ہو، تھوڑا سا بندہ سائڈ پہ ہو کے چلا جائے۔ ایک یہ اس نے ایسے گزرنا ہے، تو ایسے گزرنے میں زیادہ ممانعت ہے۔ یعنی میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ اگر بندہ 6 صفوں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے نا
تو پھر بھی بہتر ہے کہ اس کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جواز کی کیا صورت بنتی ہے یا مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اگر 3 صفوں کے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے، اسے کوئی مجبوری ہے، تو وہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن احتیاط پھر بھی بندے کو کرنی چاہیے کہ بندہ کسی کے آگے سے گزرنے سے بچے۔ سورہ فاتحہ اور قرأت کے درمیان جی سورۃ فاتحہ اور قرأت کے درمیان بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے؟ مسنون نہیں ہے سورت، یہ مستحبات میں آتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور اس کے درمیان میں سورت پڑھنا یہ سنتوں میں سے نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ اس نے کوئی غلط نہیں کیا۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی فجر کی سنتیں ہاں ہاں وہ اگر بندہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اگر رہ جاتی ہے تو سورج نکلنے کے بعد کسی ٹائم بھی زور تک پڑھ سکتے ہاں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فجر کی سنتیں جو ہیں ان کا حکم دیگر سنتوں سے الگ ہے، یہ واجب کے قریب ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگر کوئی بندہ اس وقت جاتا جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو وہ پہلے سنتے پڑھ کے پھر جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ جس طرح زور کی اگر جماعت کھڑی ہے تو ہم سنتے نہیں پڑھتے بلکہ ہم جماعت میں شریک، لیکن فجر میں اس طرح نہیں ہے۔ فجر میں یہ ہے کہ اگر بندے کو ظن غالب اس کا یہ ہے، وہ آیا جماعت ہو رہی ہے اور ظن غالب یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتے پڑھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ آ کے مل جائے۔ اگر وہ فرض کرے اس کی سنتے رہ گئیں، یعنی اس نے سنتے نہیں پڑھی اور وہ جماعت کے ساتھ آ کے شریک ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ وہ سنتیں اس میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد ان کا قول یہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر اس بندے نے سنتیں نہیں پڑھی تو وہ سورج چڑھنے کے بعد دوبارہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کا قول یہ ہے اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے کہ پھر وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے، پڑھے گا لیکن سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا، یعنی نماز کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا جس کی سنتیں جو ہے پہلے رہ گئی ہوں۔ یہ اور کوئی بات؟ ہاں وہ میں کرنا چاہتا تھا، میں بھول گیا، میں سوچ رہا تھا میں نے کوئی بات اور کرنی تھی۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر وہیں پر بیٹھا رہے اور جب سورج طلوع ہو تو سنتے۔ دیکھیں اگر کوئی بیٹھا رہے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ میری بندے نے یہاں نماز پڑھی ہے اور وہ سنتے جا کے اپنے گھر بھی پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے، نماز پڑھے، سنتے پڑھے، پھر اشراق پڑھے تو نور علی نور ہے، لیکن اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ جی فجر کے بعد اشراق کی نماز کے لیے کہتے ہیں نماز کے بعد انتظار کرنا چاہیے۔ جی فجر کی نماز کے بعد جس نے اشراق کی نفل پڑھنی ہے کہتے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو انتظار کرنا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی جو نفل پڑھنی ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ وہی بات ہے۔ نہیں میں نے یہی عرض کیا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم بیٹھے رہو اشراق کے لیے۔ اگر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو سبحان اللہ، ہمارے بہت سے اکابرین بیٹھا کرتے تھے، بہت سے اکابرین، اس میں نا ہمیں عبادت کا ذوق نہیں ہے، آپ یقین جانیں، عبادت کا ذوق ہم مجھ جیسے بندوں میں ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہ نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کیا، سورج طلوع ہوا، پھر انہوں نے نوافل پڑھے، اللہ کو یاد کیا، پھر گھر گئے، وہ سبحان اللہ، لیکن اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے یہاں پہ فجر پڑھی ہے وہیں پہ اشراق پڑھو ورنہ تمہاری اشراق نہیں ہوگی، ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں۔ جی سے ریکویسٹ ہے سر کہ یہ جو آگے سے گزرنے والا یا ہماری زیادہ تر تعداد انہیں غیر مزدوروں کی بھی ہے جو مسجد میں آتے ہیں،
تو آ کے اگلی جو ہے نا سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے جماعت ختم ہوتی ہے تو انہوں نے پھر اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے. تو وہ سب کے اوپر پلان کے جو ہے نا جا رہے ہوتے ہیں. تو ریکویسٹ ہے کہ یہ جمعے والے دن ہی تھوڑی سی اس کی وضاحت کی جائے تاکہ کیونکہ نماز پڑھنے کی ثواب کے بجائے کر دیں گے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ جمعہ پڑھنے آ گیا ہے اس نے جمعہ تو پڑھنا ہے نا. نہیں نماز کی بات کر رہا ہوں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ سلام کے فوراً بعد لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا. مراد یہ ہے کہ جانا ہے تو پچھلی صف میں ہاں پچھلی صف میں بیٹھ جائیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو امام غزالی نے احجاب میں لکھا ہے اس پر. تو ایک بندہ بعد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بندے ملے آپ سے, تو ایک بندہ آ کے ملا. آپ نے فرمایا